آیت نمبر 11 اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ یغشیکم النعاس، جب اللہ تعالیٰ تسکین کے لیے تم پر اپنی جانب سے اونگ طاری کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی تم پر تسکین کے لیے اپنی جانب سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور نازل کر دیا تم پر آسمان سے ماءً پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ تم سے نجاست شیطانی کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے پاؤں جما دے۔ اذ یغشیکم النعاس، ابھی بتایا گیا کہ جب یہ جنگ ہوئی ہے تو مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی تھی وہ جگہ بھی قابل جنگ نہیں تھی، وہ لڑنے کے قابل، جنگ کرنے کے قابل جگہ نہیں تھی۔ تو ایسے میں بہت سارے مسائل مسلمانوں کو یکبارگی درپیش آئیں۔ ایک تو میدان لڑنے کے قابل نہیں، دوسرا تعداد مسلمانوں کی کافروں کے بمقابل انتہائی قلیل، تیسرا ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، اس کے علاوہ کہ جب مسلمان وہاں اس جگہ پر رہے لڑنے کے لیے تو وہاں پانی مسلمانوں کو میسر نہیں تھا، نہ پینے کے لیے نہ برتنے کے لیے، اور جب پانی نہیں تھا تو کچھ مسلمان جو صحابہ تھے وہ جنابت کی حالت میں بھی تھے، تو ان کو غسل کی ضرورت پیش آئی تو اس کے لیے پانی مسلمانوں کے پاس موجود نہیں تھا، پیاس لگی استعمال کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ تو شیطان نے ایسی حالت میں مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، اور وہ وسوسے کیا تھے؟ شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ تم تو ناپاکی کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہو، اب تم جو دعا کرو گے اللہ سے، جو اللہ سے استغاثہ مانگو گے، اللہ تمہاری مدد کیوں کر کرے گا؟ تم تو ناپاکی کی حالت میں ہو۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالے۔ دوسرا وسوسہ شیطان نے یہ ڈالا کہ تم کیسے مسلمان ہو، تمہارا مذہب کیسا ہے، تمہارا عقیدہ کیسا ہے، تم کیسے اسلام کے پیروکار ہو جو تمہاری مدد نہیں کرتا؟ دیکھو وہ مشرک ہے، کافر ہے، تم کہتے ہو کہ وہ غلط عقیدے پر ہیں اور انہیں اس وقت پانی میسر ہے، اور تم اپنے آپ کو پاک صاف قوم کہتے ہو، اللہ والا کہتے ہو، اور وہ اللہ تمہاری مدد نہیں کر رہا اور تمہارے پاس پانی نہیں، تم محروم قوم ہو۔ تو یہ وسوسے شیطان نے اس وقت مسلمانوں کے پاس ڈالنے شروع کر دیے، اور پھر جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو جائے، یعنی کہ انسان کا ہر طرف سے ذہن مفلوج ہو جائے، تفکرات میں انسان ایک دم گھر جائے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ انسانی ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے صرف اس کے اوپر اونگ طاری کرتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان، اگر وہ چند لمحوں کے لیے ایسی نیند لے لے، ایسی اونگ لے لے، اس اونگ کے بعد پھر وہ ریفریش ہو جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا، حالانکہ یہ میدان جنگ تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم پر غشی نازل کی، اس وقت تم پر ایک اونگ نازل فرمائی، اور یہی اونگ ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ احد میں بھی جب مسلمانوں کے اوپر غم بغم، یعنی غم پر غم نازل ہوا، تو اس وقت مسلمانوں کے اوپر اونگ طاری ہوئی تھی، اور مسلمان صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑ رہے تھے لیکن ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگی تھیں۔ تو یہاں پر بھی یہ اونگ نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے پیش نظر، کیونکہ انسان صرف اونگ لینے سے ہی ریفریش ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نازک موقع پر، اس نازک مرحلے پر یغشیکم النعاس امنۃ، یہ اونگ کوئی معمولی اونگ نہیں تھی بلکہ یہ امن والی اونگ تھی، ایسی اونگ تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر تمام صحابہ بالکل ریفریش ہو گئے تھے، بالکل چوکس ہو گئے تھے، چوکنے ہو گئے تھے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، یہ پہلی اللہ کی طرف سے رحمت تھی جو مسلمانوں پر نازل کی گئی، جو کہ نعاس امنہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ایک اونگ تھی جو امن والی تھی، اب دوسری جو رحمت اللہ تعالیٰ نے مسلمان صحابہ پر نازل فرمائی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، کیونکہ اب یہ جو ریت ہے، ریتیلی جگہ ہے، وہاں پر اگر پانی ڈالا جائے تو وہ جگہ جم جاتی ہے، پیلین ہو جاتی ہے، چونکہ
جو اونٹ تھے اور جو گھوڑے تھے اور مسلمان صحابہ تھے، ان سب کے جو پیر تھے وہ زمین کے اندر دھنس رہے تھے، ریت کے اندر. اب اگلا قدم کیسے اٹھاتے، اور اگر اگلا قدم نہیں اٹھائیں گے تو لڑیں گے کیسے، آگے بڑھیں گے کیسے؟ تو اللہ پانی کی قلت بھی دور ہو گئی، نجاست بھی دور ہو گئی، اور جو ریتیلی زمین تھی وہ بھی بالکل یکساں پلین ہو گئی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ینزل علیکم من السماء، دوسری رحمت یہ نازل فرمائی. یعنی تیسری رحمت ہے. پہلی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو مدد کی تھی، دوسری رحمت پھر اللہ تعالیٰ نے جو امن والی اونگ نازل فرمائی، اور تیسری رحمت اللہ تعالیٰ کی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایسا پانی اترا کہ لِيُطَهِّرَكُم، اس سے طہارت حاصل ہو گئی. وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان نے جو مسلمانوں کے دلوں میں جو گرے لگا دی تھی کہ ناپاکی کی حالت میں ہو تم، اور پھر دوسرا یہ کہ تم صحیح عقیدے پر قائم نہیں ہو. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مدد کے ذریعے سے مضبوط کر دی. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم بھی جم گئے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.